رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتایا آج کافر باوجود اس کے کہ اللہ کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں، آج بھی کوئی اگر اسلام کو قبول کر لے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ کان غلام یہودی، ایک یہودی بچہ، یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان تو نہیں ہوا لیکن آپ کی خدمت پہ اس کی توجہ تھی۔ فمرض، ایک دن بیمار ہو گیا، فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ وہ بیمار ہے آپ تشریف لائے، فقعد عند رأسه، اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے، فقال اسلم، تم بیمار ہو اور میں تیرے پاس یہ پیغام لے کے آیا ہوں، مسلمان ہو جا۔ فنظر الى ابی وهو عنده، باپ بھی اس کا بیٹھا ہے، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کیا کہا؟ اطع ابا القاسم، مان لو بات۔ کون ہے؟ یہودی بچہ۔ فاسلم، یہودی بچہ مسلمان ہو گیا۔ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تیری ہی تعریف ہے جس نے میری وجہ سے اس یہودی کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک صحابہ کرام کو سمجھایا، ما من یہودی والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اہل النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میرے آ جانے کے بعد اگر کوئی یہودی، اگر کوئی عیسائی میرے لائے ہوئے دین کو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اسی حالت میں مر جاتا ہے تو یہ دونوں یہودی اور عیسائی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات سمجھائی، اور آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوگی کہ اگر کسی یہودی یا کسی عیسائی کو مسلمان کرنا ہو تو کیسے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عصیم بن کلیب روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، انہ جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الق عنک شعر الکفر واختتن، اپنے جسم سے کفر یا بال اتارو اور ختنہ کرو، پھر مسلمان ہو۔ اور دوسری روایت ہے عصیم بن قاسم کی، قیس بن عاصم کی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ فَأَمَرَهُ أَن يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، آپ نے حکم دیا پانی، بیری کے پتے پانی میں ڈالو اور اس کے ساتھ غسل کرو، پھر تو مسلمان ہو۔ کسی کو مسلمان کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے اسلام کی عظمتیں بیان کرو، اسلام کے محاسن بیان کرو، اور اسلام کے ارکان اس کے سامنے واضح کرو، اسلامی تعلیمات کے کل کو یہ تمہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اس بات پہ اطمینان اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو، غسل کرو اور کفر یا بال اتارو، اور چونکہ اس وقت ختنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کا حکم دیا جائے گا۔ اور جس پانی سے غسل کرے گا، صحیح الجامع کی روایت بھی آپ نے سنی،
وہ بیری کے پتے اس میں ڈال کے اس کو غسل کروایا جائے گا۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے کہا مسلمان ہو جاؤ، اس نے گواہی دے دی، پہلے گواہی دینے کے بعد بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی عظمت ان کے سامنے رکھی کہ یہ ہے اسلام کے ارکان، اس پہ پابندی تمہیں کرنا پڑے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، شاید کہ ایک مسلمان میرے اور آپ کے ہاتھوں سے ہو جائے تو میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور جو اسلام کو قبول کر چکے ہیں اور اللہ سے دور ہیں، اگر ایک بھی سیدھی راہ پہ آ جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، تو شاید میری اور آپ کی اللہ سے قربت کا وہ ذریعہ بن جائے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ایسے قول و عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ ہم مسلمانوں کو بھی اللہ کے قریب کریں اور غیر مسلم کو بھی اسلام کے قریب کرنے والے بن جائیں۔